السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ ملک کے حالات بہت خراب ہیں اور انٹرنیٹ پوری طرح سے بند ہو گئے، لیکن آپ کی رائٹر پھر بھی آپ کو ایپیسوڈ دے رہی ہے اور اس کے پیچھے ایک راز ہے جو کہ میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ اگر بتا دیا تو وہ جو میرا طریقہ ہے وہ بین ہو جائے گا۔ لوگ بہت رپورٹنگ کر رہے ہیں یار، بڑی مشکل سے میں نے طریقہ نکالا ہے ایپیسوڈ پوسٹ کرنے کا، تو بہت برے حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ میں لاسٹ ایپیسوڈ میں جانتی ہوں بہت کم لوگوں نے پڑھی ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے اس کو اتنا وہ کیا ہے، لائک کیا ہے، پیار دیا ہے، ویوز دیے۔ تو آج کے ہمارے جو ونر ہیں، آج ہماری سوزین شیخ دوسری دفعہ پوزیشن لے گئی ہیں۔ انہوں نے دوسری دفعہ وہ ہمارے تاشفین کی مالکن بن گئی ہیں، میرا مطلب ہے ان کی ہیروئن بن گئی ہیں۔ تو آج کے ہم ایپیسوڈ ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں پھر، کیونکہ اپلوڈنگ میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگے گا۔ تو دعا کریں کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں اور ہمارا نیٹ چل جائے یار۔ ہم کوئی سیاسی کام نہیں کرتے، نہ ہماری پوسٹیں سیاسی ہوتی ہیں، نہ ہمارا ناول سیاسی ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں سیاست سے نکال دینا چاہیے۔ ہمیں یار ناول لکھنے دو اور پڑھنے دو اور ریکارڈنگ کرنے دو، ہم کچھ بھی نہیں پوسٹ کر رہے سیاست کے بارے میں۔ یہ میں اپیل کرنا چاہتی ہوں ہماری گورنمنٹ سے، لیکن میری اپیل کون سنے، اسی لیے ہم بس مجبور ہو کر چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ کر تو ہم کچھ نہیں سکتے۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو، قسط نمبر 5، تحریر عریج شاہ۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے تمہیں دوسری دفعہ پھر سے آفر کی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ روز جیکسن نے تمہیں دوبارہ آفر دی؟ تاشفین، کوئی اس سے تیرے منہ بات کرے تو وہ اس کو برباد کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتی، اور تم نے دوسری دفعہ اس کی آفر کو ریجیکٹ کر دیا اور وہ دوبارہ تمہارے پاس آئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تاشفین، کہیں تم کوئی خواب تو نہیں سنا رہے؟ مائرہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مائرہ بی بی، خواب تو وہ روز جیکسن میڈم دیکھ رہی ہیں، مجھے اپنے برانڈ کے لیے ہائر کرنے کا، اور مجھے کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہے۔ لیکن تاشفین ابراہیم کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ تنفر سے بولا۔ تاشفین، تمہیں نہیں لگتا کہ یہ تمہارا کریئر بنانے کا بہترین موقع ہے جسے تم خود ٹھکرا رہے ہو؟ اگر تم اس کی آفر کو قبول کرتے ہو تو تمہیں اندازہ ہے کہ ایک برانڈ ایمبیسڈر کتنی قیمت کی رقم ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ اور تمہیں لگتا ہے مائرہ کہ میں پچھلے 8 سال سے ایک خواب کو جی رہا ہوں؟ تمہیں اندازہ ہے میں نے اس کمپنی میں جاب کرنے کے لیے کتنے کورس کیے ہیں؟ 8 سال پہلے یہ کمپنی مجھے اپنے آفس میں گھسنے نہیں دیتی تھی، اور آج میں اسی کمپنی میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہا ہوں، جس کی وجہ وہ ساری ڈگریاں ہیں جو میں نے 8 سال سے لی ہیں۔ کیا لگتا ہے تمہیں روز جیکسن مجھے اتنا پیسہ دے گی جو میں ڈائریکٹر بننے کے لیے خود پر خرچ کیا ہے؟ اور اگر دے گی بھی تو مجھے نہیں چاہیے۔ میں اس عورت کو ہرانا چاہتا ہوں، میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور تم کہتی ہو کہ میں اس کے انڈر کام کروں۔ اگر وہ مجھے اپنے ساتھ ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر رکھ لیتی تو میں خوشی خوشی اس کی آفر کو قبول کر لیتا، کیونکہ میں جانتا ہوں مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور روز جیکسن ایک قابل ڈائریکٹر ہے، وہ مجھے بہت کچھ سکھا سکتی ہے، لیکن ایک ماڈل نیور۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں پتہ ہے وہ مجھ پر ہنسی ہے، اس نے میرا مذاق اڑایا ہے سب امپلائیز کے سامنے۔ وہ مجھ سے انکار کی وجہ جاننے آئی تھی، اور وجہ جان کر وہ مجھ پر ہنسنے لگی۔ اندازہ لگا سکتی ہو اس سب کا جو میں نے سب کے سامنے اٹھائی ہے؟ وہ عورت اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ اس کے برانڈ کے نیچے کام کرتے ہوئے مجھے اس کا غلام بننا ہوگا، جو میں بننے کو تیار نہیں ہوں۔ میں وہ کام کبھی نہیں کروں گا مائرہ، جس کی اجازت میرا دل نہیں دیتا۔ مجھے اس عورت کی کوئی آفر قبول نہیں ہے۔ ماڈلنگ میں مجھے خوشی نہیں ملتی، میری خوشیاں، میرا جنون ڈائریکٹر بننے میں ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ مائرہ آگے سے کچھ بھی نہیں بولی۔
ہائے اللہ جی، یہ کیا ہو گیا؟ کھانا بناتے بناتے اچانک ہی سالن سے بڑی ہوئی ہانڈی کی چمچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے کپڑے گندے کر گئی، اور وہ جو تھوڑے سے ہی نہیں بلکہ آگے سے سارے کپڑے اس کے خراب ہو چکے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ تناوش، تو سوتے ہوئے کام کرتی ہے کیا؟ تائی امی ٹھیک کہتی ہیں، دھیان کہاں ہوتا ہے؟ وہ خود کو کوستی کپڑے چینج کرنے کے لیے اپنے روم کی طرف جانے لگی، لیکن جیسے ہی کمرے کے دروازے تک پہنچی، کمرے کو لاک پایا۔ ہائے اللہ، یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے 2-3 دفعہ لاک کو گھمایا تھا، لیکن کمرہ لاک ہو چکا تھا اور اسے پتہ بھی نہ چلا تھا۔ صبح جب وہ کمرے سے نکلی تھی، اسے لگا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن کمرہ لاک ہو گیا ہے یہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا، اور اب کھل بھی نہیں رہا تھا، اور نہ ہی اس کے پاس اس روم کی چابی تھی۔ کپڑے تو گندے ہو گئے اور کمرہ بھی نہیں کھل رہا۔ اب میں کیا کروں؟ اسے ایک تو اپنے کپڑوں کو دیکھ کر الجھن ہو رہی تھی، اور دوسرا جلد بازی میں وہ دروازے کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر چکی تھی۔ اب جب تک تاشفین گھر واپس نہ آئے، وہ کمرہ کھول کر اندر نہیں جا سکتی تھی۔ ایسا کرتی ہوں، ان کے کمرے سے کوئی کپڑے لے کر پہن لیتی ہوں، تب تک یہ کپڑے دھو کر سوکھنے ڈال دوں گی۔ ان کے آنے سے پہلے کپڑے سوکھ جائیں گے اور دوبارہ سے اپنے کپڑے پہن لوں گی۔ ویسے بھی 5 ہونے میں تو ابھی بہت سارا وقت باقی ہے۔ اس نے خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس کا کمرہ آسانی سے کھل گیا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اندر قدم رکھا اور اس کی الماری سے کوئی کپڑے دیکھنے لگی۔ یہاں اس کے لحاظ سے کوئی کپڑے نہیں تھے، لیکن اسے ایک اچھی خاصی کھلی شرٹ اور ٹراؤزر ملا تھا۔ اس میں کتنی بری لگوں گی، لیکن مجھے دیکھے گا کون؟ میں تو ان کے آنے سے پہلے چینج کر لوں گی۔ اس نے خود سے ہی پلان بناتے ہوئے اپنے معصوم سے دماغ کو شاباشی دی تھی، اور جلدی سے اس کے کپڑے پہن کر وہ کپڑے دھونے چلی گئی۔ اس نے جلدی سے جلدی یہ کام کرنا تھا۔ اندر ڈر بھی تھا کہ کہیں تاشفین واپس نہ آ جائے، اور اگر اس نے واپس آ کر اسے اپنے کپڑوں میں دیکھ لیا تو کس طرح سے ری ایکٹ کرے گا؟ وہ تو جان سے ہی مار ڈالے گا اسے کپڑے دھونے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ 15 منٹ کے اندر وہ اپنے کپڑوں کے ساتھ تاشفین کے بھی 2 پینٹس اور شرٹ دھو کر ڈال چکی تھی۔ عقل نے کام کم کیا تھا، ورنہ اسپنر کے ساتھ کپڑے سکھا بھی سکتی تھی۔ وہ کچن میں آ کر ایک بار پھر سے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اب بس اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ کھانا بنانے کے فوراً ہی بعد وہ کپڑے چینج کر لینے والی تھی۔ یقیناً اب تک اس کے کپڑے سوکھ جانے تھے، لیکن شاید آج اس کی قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی۔ ابھی وہ کھانا بنا کر آٹا گوندھ کر رکھ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی سانس بند ہونے لگی۔ تاشفین اتنا جلدی گھر واپس آ گئے؟ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ دانتوں میں پھنسا لیا تھا۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ کپڑے تو ابھی ٹھیک سے سوکھے ہی نہیں تھے، اور بھیگے کپڑے پہن کر اسے الجھن ہوتی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں انہیں سب سچ بتا دوں گی۔ اس نے فیصلہ کرتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اللہ جی، ان کو زیادہ غصہ مت دیجیے گا، آنے دیجیے گا۔ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ انہیں زیادہ غصہ آئے، اور میں نے ان کے کپڑے جان بوجھ کر نہیں پہنے ہیں۔ پتہ نہیں وہ مجھے ان کپڑوں میں دیکھ کر کیا سوچیں گے۔ یہ میری مجبوری تھی اللہ جی، آپ تو جانتے ہیں پلیز سب کچھ ٹھیک کر دیجیے گا۔ اس نے ایک نظر اپنے وجود پر ان کپڑوں کو دیکھا، جس میں اس کے جیسی 2-3 اور تناوش آرام سے فٹ ہو سکتی تھی،
اور پھر اپنی ساری ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے دروازہ کھولتے اپنی آنکھیں زور سے میچی تھی جب اسے اپنے قریب غضبناک سی آواز سنائی دی، لیکن یہ آواز تاشفین کی نہیں بلکہ کسی اور کی تھی جس نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ کون ہو تم؟ اور یہاں تاشفین کے فلیٹ پر کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرت سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھ رہی تھی جو وائٹ پینٹ کے اوپر بلیک کلر کا اسٹائلش ٹاپ پہنے بالوں کو ایک سائیڈ پر ڈالے اس سے مخاطب تھی۔ ان کے بالوں کی لینتھ کافی کم تھی لیکن عمر 50 کے قریب تھی۔ اس نے آج تک اتنی ایجڈ عورت کو اتنا اسٹائلش نہیں دیکھا تھا۔ چہرے پر میک اپ کی نہ جانے کتنی تہہ تھی لیکن وہ سر سے پیر تک انگریزن ہی لگ رہی تھی۔ لیکن ان کی اتنی صاف اردو اسے حیرت میں ڈال گئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے اپنی لڑکھڑاہٹ پر کنٹرول کرتے ہوئے اس عورت سے پوچھا تھا جو اب گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ تاشفین نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ لیو ان ریلیشن شپ میں ہے۔ اور نام کیا ہے تمہارا؟ کہاں سے آئی ہو اور تاشفین کو کب سے جانتی ہو؟ تاشفین نے میرے سامنے تمہارا کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے صوفے پر بیٹھی اسے سر سے پیر تک دیکھ رہی تھی۔ وہ تاشفین کے کپڑوں میں بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ تاشفین کو ذرا ہوش سے کام لینا چاہیے۔ وہ ایک بچی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ فون پر کسی کو کال ملاتے ہوئے اسے دیکھ کر بربرائی تھی لیکن ان کی باتیں اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی جب اچانک دروازے سے وہ اندر داخل ہوا۔ لڑکی، تمہارے دماغ کا کوئی سکرو ڈھیلا ہے کیا؟ یہ دروازہ کھلا کیوں ہے؟ تاشفین اندر داخل ہوتے ہوئے اس پر چڑھ دوڑا تھا جبکہ اس کے وجود پر اپنے کپڑوں پر اس کا دھیان کم اور صوفے پر بیٹھی اس عورت پر زیادہ گیا تھا۔ آؤ تاشفین، آئی مس یو سو مچ میرا بچہ۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگانے لگی جبکہ تاشفین کے چہرے پر دنیا جہان کی بیزاریت تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور میری غیر موجودگی میں آپ نے میرے گھر آنے کی زحمت کیوں کی؟ وہ ذرا اکتائے ہوئے لہجے میں ان سے مخاطب ہوا۔ میں نہیں آ سکتی کیا تم سے ملنے کے لیے؟ آئی مس یو۔ میں تمہیں کتنے دنوں سے یاد کر رہی تھی، تمہیں فون کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی لیکن تم نہ تو میرا فون اٹھا رہے تھے اور نہ ہی میں تم سے مل پا رہی تھی۔ میں تمہارے آفس بھی گئی تھی لیکن وہاں پتہ چلا کہ تم بہت زیادہ مصروف ہو۔ پھر سوچا کہ آج میں تمہارے گھر پر آ جاتی ہوں، شام کو تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ مجھے پتہ ہے تم فلیٹ کی چابی کارپیٹ کے نیچے رکھتے ہو لیکن یہاں آئی تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ مجھے لگا تم گھر پر ہی موجود ہو لیکن یہاں پر تو یہ لڑکی تھی۔ کون ہے یہ؟ تمہاری گرل فرینڈ؟ تمہیں نہیں لگتا کہ تم سے عمر میں کافی زیادہ کم ہے؟ تم لوگوں کا میچ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی تمہاری پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ اعتراض کرنے والی کوئی ہوتی بھی نہیں ہے۔ اور پلیز آئندہ میرے گھر آنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ وہاں میں کام کے لیے جاتا ہوں اور مجھے زیادہ مس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آپ کی یاد آئے گی میں خود آپ سے ملنے آ جاؤں گا۔ فی الحال میں بزی ہوں۔ ڈارلنگ تم جاؤ، کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن کے آؤ، ہم نے باہر ڈیٹ پر جانا ہے۔ وہ انہیں اگنور کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا جبکہ وہ تو حیران اور پریشان ان دونوں کو بحث و تکرار کرتے سن رہی تھی۔ میرا کمرہ لاک ہو؟ وہ منمنائی تھی۔ ہاں بیبی، میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ اس روم کا لاک خراب ہے۔ تمہیں اپنا سامان ادھر نہیں رکھنا چاہیے
خیر کوئی بات نہیں، میرے کمرے کی دراز میں چابی ہے، جاؤ نکال کر لے آؤ۔ اور موم پلیز آپ جانا پسند کریں گی؟ ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس نے اسے بھیجتے ہوئے انہیں مخاطب کیا تھا۔ میں اتنے دنوں کے بعد تم سے ملنے آئی ہوں تاشفین، تمہارے ساتھ وقت گزارنے آئی ہوں اور تم مجھے بھیج رہے ہو۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی جبکہ وہ کندھے اچکا گیا۔ آپ کو مجھ سے پوچھ کر آنا چاہیے تھا۔ میرے اپنے بھی کچھ پلانز ہوتے ہیں موم، جو میں آپ کی وجہ سے خراب نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی میں نے اپنی وائف سے وعدہ کیا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر وائف کا لفظ استعمال کیا جبکہ وہ جو اس کے روم سے چابی لے کر باہر آئی تھی حیرت سے اس کے لفظوں کو سن رہی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ وہ کسی کے سامنے اسے بیوی کے طور پر متعارف کروائے گا، اور یہ تو اس کی ماں تھی، یعنی تایا ابو کی پہلی بیوی۔ واٹ؟ وائف؟ تم نے شادی کر لی؟ کب کی تم نے شادی، اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ تناوش کو تو ان سب چیزوں سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے چابی لیے اسے اپنے روم کے باہر آ کر لاک کھولنے لگی۔ اس نے اس کی الماری میں چابیاں دیکھی تھیں، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ یہ چابیاں اس کے کمرے کے تالے کی بھی ہو سکتی ہیں۔ شادی تو میرے خیال میں نے 12 سال پہلے کی تھی۔ اب اتنی بھی بھلکڑ نہ بنیں کہ آپ کو یہ بھی یاد نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ابراہیم کی بھتیجی ہے؟ وہ غصے سے اس کو گھور رہی تھی جبکہ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ میرے خیال میں آپ کے لیے اتنی معلومات کافی ہے، اب آپ کو جانا چاہیے۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتا ان سے کہہ رہا تھا جو غصے سے اب تک دروازے کو گھور رہی تھی۔ تم جانتے ہو تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ بھول گئے اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، یا یہ بھول گئے ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس نے دھوکے سے تمہارا نکاح کروایا تھا اس لڑکی کے ساتھ، اور تم اس لڑکی کے ساتھ اپنی لائف شروع کر چکے ہو اس کے ساتھ۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، کمرے کے اندر تک ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا یہ میرا اور ان کا مسئلہ ہے، اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے۔ ان سب چیزوں میں میری بیوی کہیں شامل نہیں ہوتی۔ آپ صرف میرا وقت برباد کر رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اکتا کر بولا۔ اور تم کیا کر رہے ہو تاشفین ابراہیم؟ میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہیں جنم دیا ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے تم نے ایک بار مجھے بتانے کی زحمت نہیں کی، مجھ سے پوچھنے کی غلطی نہیں کی۔ آپ نے دوسری شادی کرنے سے پہلے مجھے بتانے کی زحمت کی تھی یا مجھ سے پوچھنا گوارا کیا تھا؟ نہیں نا، تو پھر آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے آپ سے پوچھ کر کروں گا؟ اس لڑکی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تاشفین جو وہ تمہیں تمہارے لائق قابل لگی ہو۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ تمہاری گرل فرینڈ ہے، تم 4-5 ماہ اس کے ساتھ رہ کر اسے چھوڑ دو گے، لیکن تم تو شادی کر چکے ہو اس کے ساتھ، اسے یہاں لے آئے ہو۔ تمہیں لگتا ہے یہ لڑکی تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے، تمہارے ساتھ سروائیو کر سکتی ہے، تمہارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل سکتی ہے؟ نہیں تاشفین ابراہیم، یہ لڑکی تو ایک جملے میں اپنی بات مکمل نہیں کر سکتی، اتنی لو کانفیڈنس ہے یہ میرے سامنے بات تک نہیں کر پا رہی تھی اور تم اسے اپنی بیوی بنا رہے ہو۔ ڈارلنگ، تم تیار ہوئی یا میں
خود آ کر تمہیں تیار کروں، وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولا، اور وہ جو کمرے میں کھڑی تھی اس کی آواز پر اچھل کر جلدی سے کپڑے نکالنے لگی۔ تاشفین، میں تم سے بعد بیبی ڈو فاسٹ، آئی ایم ویٹنگ فار یو، ورنہ میں خود اندر آ رہا ہوں۔ وہ انہیں پوری طرح سے نظر انداز کرتے ہوئے بولا تو وہ پیر پٹکتی اس کے گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ انہیں لفٹ تک پہنچتے ہی زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اپنا سادہ سا لباس پہن کر اس کے پیچھے آ کر رکی، جو ٹی وی پر نہ جانے کیا ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اس کے کپڑے اپنے بائیں بازو پر ڈالے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ ابھی آپ ہی تو کہہ رہے تھے نا کہ ہم کہیں باہر جا رہے ہیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے اسے یاد دلانے لگی۔ سچ میں تمہیں لگتا ہے کہ میں آفس میں تقریباً 8 گھنٹے اپنا دماغ کھپانے کے بعد تمہیں سیر سپاٹوں پر لے کر جاؤں گا؟ جاؤ، جا کر کھانا لگاؤ، بھوک لگی ہوئی ہے مجھے، وہ چینل چینج کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ کپڑے اسے دکھانے لگی اور شاید کچھ کہنا بھی چاہتی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ لاک ہو گیا اور میرے کپڑوں پر سالن گر گیا، میں نے کچھ پوچھا، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ تو کیوں اتنی محنت کر رہی ہو بولنے میں؟ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ کھانا لگاؤ، بھوک لگی ہے مجھے، وہ اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر دور پھینکتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اس کے اس طرح سے نظر انداز کرنے پر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی کچن میں اس کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ آج اس کا دل بہت خوش تھا۔ اپنی ماں کے سامنے اس نے اسے اپنی بیوی کے روپ میں متعارف کروایا تھا اور یہ بات اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ شاید مائرہ کے سامنے وہ اسے کبھی اپنی بیوی نہ مان سکے، لیکن اپنی ماں کے سامنے اس نے اسے اپنی بیوی کے روپ میں ہی متعارف کروایا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور یہ حقیقت تھی، ورنہ وہ تو اسے اس کی گرل فرینڈ سمجھ رہی تھی، جو اسے برا لگا تھا۔ وہ خوشی خوشی سارے کام کرتی، اس کے لیے کھانا لگا چکی تھی، جب وہ فریش سا کچن میں آ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ قورمہ بنایا میں نے، فریج میں ٹماٹر تھے، وہ سلاد کے لیے کاٹ دیے، باقی آپ کل کچھ سبزیاں لے آئیے گا۔ بس کیوں تھک رہی ہو؟ لسٹ بنا دینا۔ اور اب خاموش، مجھے کھانے دو، مجھ سے نہیں سننے ہوتی۔ تمہاری میں نہیں سننے ہوتی مجھ سے۔ وہ ایک نظر میں اسے چپ کروا چکا تھا۔ میرے سر پر کیا سوار ہو گئی ہو؟ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، یا تمہیں اکیلے بیٹھ کر کھانے میں مزہ آتا ہے؟ اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا تو وہ بھی اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ ایک نظر اس کے ہونٹوں کے اوپر موجود اس چھوٹے سے نقطے پر ڈالتا سر جھٹک کر اپنا کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ گائز، نیکسٹ ایپیسوڈ 300 لائکس پہ آئے گی۔ لائکس بہت کم آ رہے ہیں، ویو اچھے آ رہے ہیں، ریویوز بھی اچھے آ رہے ہیں، لیکن آپ لوگ لائک نہیں کر رہے ہو تو کتنی بری بات ہے نا۔ آپ کو لائک بھی کرنا چاہیے، کم سے کم فیس بک والے ریڈرز کا حساب مت کرو۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ کوشش تو یہی ہوگی کہ کل بھی اسی طرح سے کوئی جگاڑ لگا کر میں ایپیسوڈ دے سکوں، تو انشاءاللہ ملوں گی کل آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔